تو جب دیکھو من الفجر کا اضافہ نازل نہیں ہوا تھا تو وقت حاجت تھا، اور بعض صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وقت حاجت سے بیان کی تاخیر صحیح نہیں، یہاں تو تاخیر ہو گئی ہے. حاجت بیان کرنے کی حاجت تھی اور پھر بھی بیان نازل نہیں ہوئی، من الفجر کا اضافہ نازل نہیں ہوا، تو یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر صحیح نہیں؟ کیونکہ تکلیف مالا اطاق لازم آئے گا، ایک غیر معلوم شے کا مکلف کرانا لازم آئے گا. اس کا جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو صاحب تلویح کے حوالے سے جواب محشی نے نقل کیا ہے، علامہ تفتازانی کے حوالے سے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جو بعض صحابہ نے یہ عمل کیا تھا یہ فرض روزے کے بارے میں نہیں تھا، نفل روزے کے بارے میں تھا. اور وقت حاجت وہ فرض روزہ ہے، نفل روزہ نہیں، اس لیے یہ ان کا یہ عمل فرض روزے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ نفلی روزے کے بارے میں تھا. اگر فرض ہو، عمل فرض ہو تو پھر اس سے تاخیر کرنا، بیان کا مؤخر ہونا، یہ صحیح نہیں. خلاصہ یہ کہ بیان تقریر اور بیان تفسیر دونوں کا حکم جمہور فقہا کے نزدیک موصولاً بھی بیان درست اور منفصلاً مفصولاً بھی درست ہے، جبکہ بعض متکلمین کے نزدیک اگر مجمل اور مشترک کا بیان متصل ہوگا تو وہ درست ہوگا، وگرنہ وہ درست نہیں ہوگا، وہ درست نہیں. شارح کہتے ہیں ہم نے اس سے خاص کیا ہے بیان تغییر کو، اس سے ہم نے بیان تغییر کو خاص کیا کہ بیان تغییر متصلاً درست ہے اور منفصلاً درست نہیں، ہم نے اس سے بیان تغییر کو خاص کیا ہے. بیان کی تیسری قسم ہے بیان تغییر. بیان تغییر کہتے ہیں کلام میں ایک ایسی چیز کو ذکر کر دینا کہ جو اول کلام کو تبدیل کر دے، اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. کلام کے آخر میں ایک ایسی چیز کو ذکر کر دینا کہ جس سے اول کلام بدل جائے، اس کو بیان تغییر کہتے ہیں. بیان تغییر جیسے کہ تعلیق ہے اور استثناء ہے، تعلیق بالشرط اور استثناء، یہ بیان تغییر ہے. یہ تب ہے احناف کے نزدیک کہ جب شرط تب ہے کہ جب شرط مؤخر ہو، جزا مقدم ہو. لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے انت طالق تو تنجیزاً طلاق واقع ہوگی، لیکن پھر فوراً کہے ان دخلت الدار، جو ہی ان دخلت الدار کہے گا تو تنجیز سے یہ طلاق تعلیق کی طرف بدل جائے گی. تو کلام کے آخر میں ایسی چیز ذکر کی جس سے اول کلام تبدیل ہو جائے، تنجیز سے دیکھو تعلیق کی طرف کلام چلی گئی ہے، اس لیے فی الفور طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ وہ طلاق دخول دار پر معلق ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہے، دوسرے کے بارے میں اقرار کر کے کہے لہو علیہ 1000 درہم الا 100، تو اگر الا 100 نہ کہے، لہو علیہ 1000 کہے، 1000 یا 1000 درہم، اس کے میرے ذمہ 1000 ہے تو اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے. لیکن اگر فوراً اس کے ساتھ متصل کر کے کہے الا 100 سوائے 100 کے، تو اب 1000 نہیں ہوں گے بلکہ 900 لازم ہو جائیں گے، 100 اس اقرار سے خارج ہو جائیں گے. لہذا کلام کے آخر میں ایسی چیز ذکر کر دینا کہ جس سے اول کلام بدل جائے، یہ ہے بیان تغییر. بیان تغییر یہ متصلاً درست ہے اور منفصلاً درست نہیں. متصلاً ضروری ہے، اگر منفصلاً ہوگا تو پھر وہ بیان تغییر درست نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ وہ بیان نہیں بنے گا. اس کے لیے بیان تب ہی بنے گا کہ جب متصلاً ہو، منفصلاً نہ ہو. وجہ یہ ہے، شارح نے 2 وجہ ذکر کی ہے اس کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو شرط ہوتی ہے یا استثناء ہوتی ہے یہ کلام مستقل نہیں. استثناء الا 100، الا 100 یہ کلام کا ایک جز ہے، پورا کلام نہیں ہے، اس لیے مفید نہیں ہے. مفید تب بنے گی جب ماقبل کے ساتھ یہ مل جائے گی، ربط ماقبل کے ساتھ اس کی ہوگی، ماقبل سے متصل ہوگی تب مفید ہوگی، وگرنہ مفید نہیں. اسی طرح شرط ہے تو شرط بھی کلام مستقل نہیں ہے. ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہو، اگر تو گھر میں داخل ہو تو مستقل کلام نہیں ہے، کلام تام نہیں ہے. اس لیے
تبھی مفید بنے گی جب ماقبل کے ساتھ متصل ہوگی۔ لہذا یہ چونکہ دونوں شرط اور استثناء دونوں مستقل کلام نہیں، اس لیے مفید نہیں، معنی کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے موصولاً ہونا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا، جو کسی بھی چیز پر قسم کھا لے اور پھر جس پر قسم کھائی ہے اس کے علاوہ کی چیز کو بہتر دیکھے، فلیکفر عن یمینہ ثم لیأت بالذی هو خیر، پہلے کفارہ دے، یعنی قسم حانث ہو جائے پھر کفارہ دے دے۔ آپ نے قسم سے چھٹکارے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اگر قسم کھا لیا، اب قسم سے کیسے جان چھڑائے، راستہ کیا ہوگا، قسم سے کیسے ختم ہوگی۔ آپ نے فرمایا حانث ہو جائے اور کفارہ دے دے۔ اگر یہ بیان تغییر منفصلاً درست ہوتی تو پھر جیسے قسم ختم کرنے کا طریقہ آپ نے کفارہ قرار دیا، ایسے ہی آپ بیان تغییر بھی ذکر کرتے کہ منفصلاً بیان تغییر انشاءاللہ کہہ دے، کیا کہہ دے، انشاءاللہ۔ اگر متصلاً انشاءاللہ کہے پھر تو قسم نہیں ہوگا، لیکن اگر منفصلاً کہہ دے تو پھر بھی قسم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیان تغییر منفصلاً درست ہو تو پھر آپ جیسے آپ نے قسم ختم کرنے کے لیے کفارے کو حل نکال دیا کہ کفارہ دے دے، حانث ہو کر کفارہ دے دے، آپ پر جو آپ نے جو قسم کہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اسی طرح پھر آپ یہ بھی کہتے کہ انشاءاللہ کہہ دے، حالانکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ کہہ دے، بلکہ آپ نے قسم ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا کہ حانث ہو کر کفارہ دے دے۔ معلوم ہوا بیان تغییر متصلاً صحیح ہے، منفصلاً صحیح نہیں۔ البتہ شارح کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، ان سے روایت منقول ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیان تغییر متصلاً بھی صحیح ہے اور منفصلاً بھی صحیح، موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح بیان تغییر صحیح ہے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں ایک روایت سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لأغزون قریشا، قسم کھائی، واللہ قسم کھائی، لأغزون قریشا، میں ضرور قریش کے خلاف غزوہ کروں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ پھر آپ نے 1 سال کے بعد فرمایا انشاءاللہ تعالی، کتنے عرصے بعد؟ 1 سال کے بعد پھر آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی، تو وہ قسم ختم ہو گئی نا، اب قریش کے خلاف جہاد کرنا لازم نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بیان تغییر تھا، بیان تغییر ہے، اور دیکھو 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ نے فرمایا، معلوم ہو بیان تغییر جیسے متصلاً صحیح ہے منفصلاً بھی درست ہے۔ اس لیے اگر 1 سال کے بعد تک فصل آ جائے، 6 مہینے تک کا فصل آ جائے تو درست ہے۔ لیکن جمہور حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ تھا یہ 1 سال کے بعد نہیں تھا، بلکہ تھوڑے سے وقفے کے بعد تھا۔ درمیان میں اگر کانسی وغیرہ آ جائے تو یہ اس پر محمول ہے، سکوت پر محمول ہے، عارضی سکوت پر محمول ہے، یہ ایک سال کے وقفے پر محمول نہیں۔ یہ 1 سال کے آپ نے جو وقفے کے بعد یعنی 1 سال کے بعد فرمایا، یہ وقفہ 1 سال کا نہیں تھا، بلکہ یہ عارضی سکوت پر محمول ہے، یعنی کانسی کی وجہ سے ہو یا دوسرے عارض کی وجہ سے ہو، سانس لینے کی وجہ سے ہو، یہ اس پر محمول ہے۔ اتنے وقفے کے بعد اگر فاصلہ آ جائے، آدمی بات کر لے، درمیان میں چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے، سانس لینا پڑے، پھر انشاءاللہ کہے، تو اتنا فاصلہ یہ منع نہیں ہے، یہ مفصول ہونے سے مانع نہیں ہے، یہ متصل ہونے سے مانع نہیں ہے، متصل شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت منقول ہے، شارح اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نقل صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ نقل درست ہے، نقل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ روایت منقول ہے، دوسرے حضرات سے بھی منقول ہے۔ ملا علی قاری کے حوالے سے محشی نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ استثناء کے صحیح ہونے کے قائل تھے، منفصلاً بھی، اگرچہ زمانہ دراز ہی کیوں نہ ہو،
اور اسی کے مجاہد حضرت مجاہد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے۔ لہذا بظاہر نقل شارح کہتے ہیں صحیح نہیں، لیکن محشی کہتے ہیں کہ نقل صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے قائل تھے اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پھر بعد میں اولاد میں سے عباسی خلفاء میں سے ایک سخت گیر قسم کے خلیفہ ابو جعفر منصور دوانقی سخت قسم کے عباسی خلفاء میں سے تھے، وہ آئے جو انتہائی قابل اور ذہین شمار ہوتے تھے، بہت قابل۔ وہ آئے، انہوں نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے دادا کی مخالفت کیوں کی؟ میرے دادا کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ میرے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس بیان تغییر کے منفصلاً کے جواز کے قائل تھے، اور آپ عدم جواز کے قائل ہو، آپ نے اس میں مخالفت کیوں کی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر میں مخالفت نہ کروں تو پھر بارک اللہ فی بیعتک، پھر اللہ ہی تیرے بیعت میں برکت ڈال دے، اللہ ہی تیری بیعت میں برکت ڈال دے۔ کیا مطلب ہے اللہ میرے بیعت میں برکت ڈالے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ حاکم بن گئے، آپ خلیفہ بن گئے، لوگوں نے آپ کے آ کر یہاں آپ کے ہاتھ میں دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اس وقت بیعت کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی مخالفت منافقت نہیں کریں گے، آپ کی تابعداری کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے آپ کے۔ جو بیعت کرتا مطلب یہی ہے کہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، تو یہاں دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور باہر جا کر مہینے 2 مہینے بعد سال بعد کہیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کی بیعت ان پر لازم ہو جائے گی؟ پھر نہیں ہوگی۔ اگر بیان تغییر کے منفصلاً کے جواز قائل ہو جاؤ گے تو پھر اندر بیعت کریں گے اور باہر انشاءاللہ کہہ کر آپ کی بیعت توڑ دیں گے، آپ کی بیعت ان پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے وہ بغاوت کر سکیں گے، وہ بغاوت کر سکیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تو بیعت کی تھی، آپ نے حکم کی بجا لانے کی، آپ نے یہاں طاعت دی تھی، قسم کھائی تھی، اور باہر جا کر، کیونکہ بیعت کرنے کا مطلب قسم کھانا ہے، آپ نے یہاں قسم کھائی کہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، باہر جا کر آپ باغی ہو گئے، تو کہے گا ہم تو باہر انشاءاللہ کہہ چکے، پھر فتحیرت دوانقی۔ اس لیے ابو جعفر منصور حیران ہو گئے کہ اب اس کو کیا جواب دے، معلوم ہوا ہمارا دادا کی مخالفت ٹھیک تھی، اس لیے خاموش ہو گئے، وگرنہ پھر فبارک اللہ فی بیعتک، اللہ ہی تیرے بیعت میں برکت ڈال دے، ورنہ برکت نہیں رہے گی اگر منفصلاً جواز کے قائل ہو جاؤ گے۔ یہ بڑے تیز ترار تھے ابو جعفر منصور دوانقی، اللہ نے ان کو اتنا ذہانت دی تھی، اتنی ذہانت دی تھی، یہ جب کسی بات کو ایک مرتبہ سنتے، ہزاروں، اور ہزار تو خیر نہیں لیکن بڑے بڑے قصیدے اشعار کے ایک مرتبہ سنتا تو اس کو یاد ہو جاتا، ایک مرتبہ سننے سے اس کو یاد ہو جاتا وہ سارا قصیدہ شاعروں کا۔ تو ایک مرتبہ ان کے ذہن میں شرارت آئی شاعروں کو ذلیل کرنے کی، لہذا اس نے اعلان باہر بھیجا، اعلان کرایا کہ جو شاعر اپنا قصیدہ لکھ کر لائے گا، جو شاعر اپنے اشعار، اپنی کاریگری دکھائے گا اشعار میں، اپنا قصیدہ لکھ کے لائے گا، ہم اس قصیدے کو سونے کے ساتھ تول کر دیں گے۔ شاعر بڑے خوش ہو گئے، لہذا ہر شاعر بڑھ بڑھ کر اشعار بناتے رہے، قصیدے بناتے رہے، اور ان کے دربار میں آتے رہے اشعار سنانے کے لیے۔ لیکن یہ تو بلا کا ذہین تھا، ایک مرتبہ قصیدہ سنتا اس کو یاد ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک غلام تھا، لڑکا مرد، اور ایک باندی تھی، لڑکی تھی، وہ دونوں بھی بلا کے ذہین تھے، لیکن لڑکے میں یہ فرق تھا کہ جب وہ کسی کلام کو 2 مرتبہ سنتا تو اس کو قصیدہ یاد ہو جاتا، ایک مرتبہ سے نہیں، 2 مرتبہ سنتا تو اس کو یاد ہو جاتا، اور لڑکی جب 3 مرتبہ قصیدے کے سنتی، اشعار سنتے تو 3 مرتبہ سن کر اس کو قصیدہ یاد ہو جاتا۔
تو اس نے یہ ہوشیاری کی کہ اس نے لڑکے کو بھی پیچھے پردے کے پیچھے لڑکے کو بھی چھپا کے بٹھایا تھا باہر کی جانب اور لڑکی کو بھی بٹھایا تھا، اور پھر شاعر کو بلا دیتے دربار میں. شاعر کو کہتے ہاں قصیدہ لکھ کے لائے ہو؟ جی قصیدہ تیار کیا ہے، اشعار. ٹھیک ہے قصیدہ پیش کرو. جب وہ سارا زور لگا کر سارا قصیدہ پڑھ لیتا، اشعار سارے ذکر کر کے ان کے سامنے ذکر کر دیتا، یہ کہتا ہے کہ یہ اشعار تو فلانے شاعر کے ہیں، آپ نے چوری کیے. نہیں میں نے چوری نہیں کی، میں نے تو زور لگایا، میں نے تو اپنے اشعار تیار کیے. نہیں یہ قصیدہ تو میں بہت پہلے یاد کر چکا ہوں، آپ ابھی سنا رہے ہو. نہیں جناب یہ تو میرا اپنا اشعار ہے. نہیں دیکھو مجھے یاد ہے، میں بہت پہلے یاد کر چکا ہوں یہ قصیدہ. بے عین ہی انہیں کے اشعار سارے ان کو سنا دیتا. 2 مرتبہ ہو گئے، اور یہ کہتا کہ دیکھو میرے پاس گواہ بھی ہے، میرے پاس ہے اس کے گواہ بھی ہے کہ یہ قصیدہ آپ کا نہیں ہے. اس لڑکے کو بلاتا تو وہ جب وہی قصیدہ سنا دیتا، کیونکہ 2 مرتبہ تو ہو گیا، تو وہ بھی اس قصیدے کو سنا دیتا. 3 مرتبہ ہو گیا، پھر ایک اور غلام پھر وہ لڑکی کو بلا لیتا، وہ بھی سارا قصیدہ پڑھ کر سنا دیتی. شاعر حیران پریشان، یہ اس کو سنا دیتا، شرم نہیں آتی؟ دوسروں کے اشعار چوری کرتے ہو، تو پھر اگر دربار میں دعویٰ کرتے ہو کہ تم جو ہے نا بڑے ذہین ہو اور شاعر ہو. وہ بیچارہ منہ لٹکا کر نکل جاتا دربار سے. دوسرا آتا، تیسرا آتا، یہی سلسلہ چل رہا تھا. درمیان میں اصمعی شاعر آ گئے. وہ بازار سے گھوم رہے تھے، تو شاعر کو دیکھا بڑے پریشان ہے. شاعر کو کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جو اشعار میرے کانوں نے نہیں سنے، رات میں نے اتنی محنت کی، 1 مہینے کی محنت، 20 دنوں کی محنت، میں نے اتنے محنت سے اشعار تیار کیے جو میرے کانوں تک مجھے پتہ نہیں ہے، میرے کانوں کو معلوم نہیں ہے، میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے اشعار کے بارے میں. میں حیران اس بات ہوں کہ اس کو محل والے یاد کیسے کر چکے، وہ اشعار محل والوں کیسے یاد ہو گئے، حالانکہ مجھے پتہ ہے اشعار کسی اور کے نہیں ہے، میرے محنت سے تیار کردہ ہے. لیکن جب محل پہنچتا ہوں تو محل میں وہ اشعار وہاں سنا لیتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں فلانے شاعر کا ہے. اصمعی سمجھ گیا کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن اتنا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بلا کا ذہین ہے. تو اصمعی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ. اصمعی شاعر نے پھر ایک قصیدہ تیار کیا، صوت و صفیر البلبل. یہ ایک عجیب قسم کا قصیدہ ہے، مشکل الفاظ پر مشتمل ہے. اس نے یہ قصیدہ تیار کیا، لمبا سا قصیدہ ہے، قصیدہ تیار کیا مشکل الفاظ پر مشتمل. اور پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا، تو ان کو کہا کہ قصیدہ سنانے کے لیے وہ ہاں جی اشعار تیرے اپنے ہیں؟ جی میرے اپنے ہیں. دیکھنا اشعار آپ کے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے شاعروں کی طرح دوسروں کے اشعار پر اپنا دعویٰ کرتے ہو، سرقہ کلام کرتے ہو، دوسروں کے کلام کو چوری کرتے ہو. انہیں کہا نہیں میرے اپنے ہیں. کہ ٹھیک ہے سناؤ. جب اس نے مشکل الفاظ سے ابتدا کر لی نا، تو بادشاہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا. جب بادشاہ کے سمجھ میں نہیں آیا قصیدہ، تو ظاہر بات ہے اس نے تو قصیدہ پڑھ کے سنا دیا، لیکن بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو یاد نہیں ہوا. جب اس کو یاد نہیں ہوا تو پھر وہ کیونکہ اس کو تو 2 مرتبہ یاد ہو رہا تھا اور لڑکی کو تیسری مرتبہ میں یاد ہو جاتا. اب جب اس نے درمیان میں 2-3 فقرے، جملے اور اشعار کہہ دیے، آگے پنس گیا، آگے نہیں آ رہا تھا اس کو. تو جتنے اس نے پڑھے اتنے ہی لڑکے کو بھی یاد ہو گئے. جہاں یہ پنس گیا وہاں البتہ لڑکے کو بھی یاد نہیں ہوئے، پھر لڑکی کو بھی نہیں آئے. جب یہ پنس گیا تو اس نے کہا کہ لڑکے کو بلاؤ. تو وہ لڑکا آیا، اس نے سارا قصیدہ جتنے تک اس نے سنایا تھا تو 2 مرتبہ ہو چکا تھا، اتنا اس نے بھی سنایا. آگے جیسے یہ پنس گیا تو وہ بھی آگے نہ چل سکا. اس نے لڑکی کو بلایا. لڑکی بھی چونکہ جتنے یہ سنا چکا 3 مرتبہ ہو گیا تھا، تو وہ 2-3 اشعار وہ بھی سنا کر وہ بھی پنس گئی. اب کوئی نہیں جا رہا. اب یہ ان پر غصہ ہو رہے کہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے. یہ اس غلام پر اور اس باندی پر غصہ ہو گیا کہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب آپ کو یاد نہ ہوئے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ 2 مرتبہ سے یاد ہو جاتے ہیں، 3 مرتبہ سے. بڑا پریشان ہو گیا، ذلیل ہو گیا. تو پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیت گئے، اشعار آپ کے ہیں، قصیدہ لے آؤ تاکہ ہم اس کے برابر سونا دے دیں. انہوں نے کہا قصیدہ تو آپ خادم بھیج دو، باہر اونٹوں پر میں نے وہ قصیدہ رکھا ہوا ہے. قصیدہ انہوں نے سنگ مرمر پر لکھا ہوا تھا اور وہ باہر 2-3 اونٹ تھے اس پر لادا ہوا تھا.
یہ سمجھے کہ کاغذ پر لکھا ہوگا سونے خزانہ بھرا ہوا ہے سونا چاندی سے، کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب آپ خادم بھیج دو، سنگ مر پر لکھا ہوا ہے اور باہر وہ لے کے آئے، تو سنگ مرمر پر اب اور پریشان ہو گیا۔ وزیر سے کہا کہ وزیر کیا ماجرا ہے، آیا ہمارے خزانے میں اتنا سونا ہے کہ جو اس کے سنگ مرمر کے برابر ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی جناب ہے تو اتنا ہے، لیکن یہ کہ سارا یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، یہ تو مال مسلمانوں کی مال ہے، اگر ہم یہ سارا سونا دے دیں گے تو پھر تو خزانہ خالی ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ پریشان تو ہو گیا، لیکن بادشاہ تھا، انعام کا اعلان تو کیا تھا۔ پھر وزیر نے اس اصمعی شاعر سے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو، خوش ہو کہ مسلمانوں کے خزانہ خالی کر کے لے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن کم از کم جو آدمی محنت کر کے آ جائے اس کو حق تو دیا کرو، ان کو ذلیل تو نہ کیا کرو جیسے آپ لوگ کر رہے ہو۔ آپ کے ڈرامہ میں سمجھ چکا ہوں جیسے آپ ڈرامہ کر رہے ہو، میں مسلمانوں کا حق لینے پر راضی نہیں ہوں، لیکن کم از کم جو محنت کر کے آتا ہے ان کو ذلیل نہ کرو شاعروں کو، اس لیے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، میرا حق بنتا ہے، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا دے دو ان کو سونا دے دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سارا خزانہ خالی ہو جائے گا، کیسے دے؟ پھر اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، لیکن یہ وعدہ لیا بادشاہ سے کہ آپ وعدہ کریں کہ آئندہ کسی شاعر کو ذلیل نہیں کریں گے۔ پھر اس نے وعدہ دے کر اصمعی شاعر نکل گیا۔ یہ ہے وہ ابو جعفر منصور دوانقی۔ دیکھو بھیا، ثم یقول المصنف، شارح کہتے ہیں پھر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والترجیح لا یقع، ترجیح واقع نہیں ہوتی بفضل عدد الروات، راویوں کی تعداد کی زیادتی سے، وبالذکورت اور ذکورت سے، والانوثت اور مؤنث ہونے سے، والحریت اور حریت سے، یعنی اذا کان فی الاحد الخبرین المتعارضین، جب دو متعارض خبروں میں سے ایک میں کثرت الروات، راویوں کی کثرت ہو، وفی الآخر اور دوسرے میں قلت ہو، راویوں کی قلت ہو، او کان راوی احدہما مذکرا والآخر مؤنثا، یا دو میں سے ایک کا راوی مذکر ہو اور دوسرا راوی مؤنث ہو، او راوی احدہما حرا والآخر عبدا، یا ان دونوں میں سے ایک کا راوی وہ آزاد ہو اور دوسرا راوی وہ غلام ہو، لم یترجح احد الخبرین علی الآخر بهذه المزیت، اس خصوصیت کی وجہ سے دو خبروں میں سے ایک دوسرے پر راجح نہ ہوگی، لأن المعتبر فی هذا الباب العدالت، اس لیے کہ اس باب میں، ترجیح کے باب میں اعتبار یہ عدالت کا ہے، وہی لا تختلف بالکثرت والذکورت والحریت، اور یہ عدالت یہ کثرت راوی، ذکورت اور حریت کی وجہ سے یہ مختلف نہیں ہوتی۔ فإن عائشہ، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کانت افضل، یہ افضل تھی، من اکثر الرجال، اکثر مردوں سے، وبلالا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کان افضل من اکثر الحرائر، اکثر مردوں سے، آزاد مردوں سے یہ افضل اور بہتر تھے، والجماعت القلیلۃ العادلۃ، اور ایک چھوٹی سی عادل جماعت، افضل یہ افضل ہے، من الکثیر العاصیۃ، بڑی نافرمان جماعت سے۔ شارح کہتے ہیں وفی قولہ فضل عدد الروات، یہ جو ماتن نے کہا بفضل عدد الروات، اس کے اس قول میں شارح کہتے ہیں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف، ان عددا، کہ کوئی بھی عدد، لا یترجح علی عدد، کسی بھی عدد پر راجح نہیں ہوگی، بعد ان کان فی درجۃ الاحاد، بعد اس کے کہ وہ درجہ احاد میں ہو، خبر واحد کے درجے میں رہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ، اب یہاں دیکھو شارح نے تھوڑی سی بات عجیب کی ہے، وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي جَانِبٍ وَاحِدٌ، رہی وہ صورت کہ جب ایک جانب میں ایک راوی ہو، وَفِي جَانِبٍ اثنان، اور ایک دوسری جانب میں دو راوی ہوں، يَتَرَجَّحُ خبر الاثنین علی خبر الواحد، تو پھر دو کی خبر ایک پر کیا ہوگی؟ راجع ہوگی، تو یہ درجہ احاد میں داخل نہیں ہے ایک اور دو۔ اس لیے محشی کہتے ہیں جب شروع میں کہہ دیا کہ ایک عدد دوسرے پر راجع نہیں، کثرت اور قلت کے اعتبار نہیں، جب تک کہ خبر درجہ احاد میں رہے، پھر یہاں کیسے شارح کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شارح کو۔ وقال بعضهم، اور بعض حضرات نے کہا یترجح جہت الکثرت علی جانب القلہ،
جہت جانب کثرت یہ جانب قلت پر راجع ہوگی، تمسکن استدلال کرتے ہوئے بما ان مسائل سے ان سے ذکر محمد جس کو میں محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا فی مسائل الماء پانی کے مسائل میں۔ شارح کہتے ہیں ولیکن ترکناہ بالاستحسان، لیکن ہم نے اس کثرت روات کی ترجیح کو چھوڑ دیا استحسان کی وجہ سے۔ وَإِذَا كَانَتْ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةٌ جب دو خبروں میں سے ایک خبر میں زیادتی ہو، فَإِنْ كَانَ الرَّاوِي واحداً اگر ان کا راوی ایک ہو دونوں حدیثوں کا، یُؤْخَذُ بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ تو زیادتی ثابت کرنے والی روایت کو لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ کما فی الخبر جیسے کہ اس حدیث میں المروی جو جس کو روایت کیا گیا فی التحالف قسم میں، وہ اور وہ یہ روایت ہے معرویہ ما روا ابن مسعود جن کو نقل کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، انہو کہ اذا اختلف المتبایعان کہ جب متبایعین کا اختلاف ہو بائع اور مشتری کا، والسلعۃ قائمۃ اور مبیعہ موجود ہو قائم ہو، تحالفا و ترادہ تو دونوں قسم کھائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو لوٹائیں گے۔ و ترادہ سے معلوم ہو رہا کہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہے اور مبیع موجود ہے، اس سے تو مشتری واپس کر رہا ہے، و ترادہ۔ وفی روایت اخرى عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں ہے لم یذکر قولہ والسلعۃ قائمہ، اس میں ان کا قول والسلعۃ قائمہ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ فاخذنا بالمثبت للزیادتی تو ہم نے زیادتی ثابت کرنے والی روایت کو لے لیا، اس پر عمل کیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا لا یجری التحالف یہ قسم جاری نہ ہوگا الا عند قیام السلعۃ مگر سامان کے قائم ہونے کے وقت، سامان کی موجودگی کے وقت ہوگا۔ فکان حذف القید من بعض الرواۃ تو یہ بعض راویوں کی طرف سے اس قید کا جو حذف تھا یہ لقلت ضبط کی کمی کی وجہ سے تھا۔ شارح کہتے ہیں ضبط کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ یہ سامع کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے بعض اوقات راوی چھوڑ دیتا ہے اضافے کو۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِي اور جب راوی مختلف ہو فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ تو ان کو دو خبروں کی طرح بنا دیا جائے گا، وَيُعْمَلُ بِهِمَا اور دونوں پر عمل کیا جائے گا، كَمَا هُوَ مذهبنا جیسے کہ ہمارا یہ مذہب ہے فی ان المطلق لا يحمل على المقید فی حکمین کہ دو حکموں میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا، کما رویہ جیسے کہ نقل کیا گیا انہ علیہ السلام نہا عن بیع الطعام قبل القبض کہ آپ علیہ السلام نے طعام کی بے قبضے سے پہلے اس سے منع کیا۔ ورویہ اور نقل کیا گیا انہ علیہ السلام نہا عن بیع ما لم یقبض آپ نے اس چیز کے بے سے منع کیا ہے کہ جب تک کہ اس پر قبضہ نہ ہو۔ فلم یقید بالطعام اس کو مقید نہیں کیا گیا طعام کے قید کے ساتھ۔ فقلنا تو ہم نے کہا لا یجوز بیع العروض عروض کی بے سامان کی بے جائز نہیں قبل القبض قبضے سے پہلے، کما لا یجوز بیع الطعام قبل جیسے کہ طعام کی بے قبضے سے پہلے جائز نہیں تو عروض کی بھی جائز نہیں۔ ولما فرغ المصنف عن بیان المعارضۃ المشترکہ جب مصنف رحمہ اللہ اس معارضے کے بیان سے فارغ ہوئے کہ جو مشترک ہے بین الکتاب والسنت کتاب اللہ و سنت رسول کے درمیان میں، شرع فی تحقیق اقسام البیان تو بیان کے ان اقسام کی تحقیق کو شروع کیا المشترکۃ بینہما کہ جو اقسام ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ فقال فرمایا فصل وهذه الحجج یہ جو حجتیں ہیں یعنی الکتاب والسنہ یعنی کتاب اللہ و سنت رسول باقسامها یہ دونوں اپنے اقسام سمیت تحتمل البیان یہ بیان کا احتمال رکھتی ہے، بیان یعنی ما به البیان جس کے ذریعے سے اظہار ہو اور بیان ہو، اے تحتمل یہ احتمال رکھتی ہے ان یبینہا المتکلم کہ متکلم اس کو بیان کر دے بنوع بیان کے ایک قسم کے ساتھ من الاقسام الخمسۃ ان 5 اقسام میں سے المعلومۃ بالاستقراء کے جو 5 اقسام تلاش اور جستجو سے معلوم ہو گئے ہیں۔ وہ ہوا اور وہ بیان اما ان یکون بیان تقریر وہ بیان یا تو بیان تقریر ہوگا اور بیان تقریر کہتے ہیں وہ توکید الکلام کلام کو مؤکد کر دینا پکا کر دینا بما اس چیز سے یقطع احتمال المجاز او الخصوص جو مجاز یا خصوص کے احتمال کو ختم کر دے۔ فالاول جو پہلا ہے جس میں مجاز کا احتمال ہے مثل قولہ تعالی و اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا طائر یطیر بجناحیہ ہے فإن قولہ طائر اس لیے کہ اللہ کا فرمان جو طائر ہے یحتمل المجاز بالسرعہ یہ مجاز
تیز فی السیر چلنے میں تیز سے مجاز کا احتمال رکھتا ہے، کما یقال للبرید جیسے کہ ڈاک کو کہا جاتا ہے طائر، طائر کہا جاتا ہے۔ فقولہ یطیر بجناحیہ، تو اللہ کا فرمان یطیر بجناحیہ یہ یقطع ھذا الاحتمال، یہ اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے، ویؤکد الحقیقت، اور حقیقی معنی کو مؤکد کر دیتا ہے۔ والثانی، اور دوسری ہے مثل قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون فإن الملائکۃ جمع، اس لیے کہ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، شامل لجمیع الملائکہ، یہ تمام ملائکہ کو شامل ہے، ولیکن یحتمل الخصوص، لیکن یہ خصوص کا احتمال رکھتا ہے۔ فأزیل بقولہ کلہم اجمعون، تو اللہ کے فرمان کلہم اجمعون سے دور کر دیا گیا ھذا الاحتمال، اس احتمال کو، وأکد العموم، اور عموم کو مؤکد کیا گیا۔ او بیان تفسیر، یا وہ بیان تفسیر ہوگا، کا بیان المجمل والمشترک، جیسے مجمل اور مشترک کا بیان ہے۔ فالمجمل، تو جو مجمل ہے، کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ فرمان ہے۔ فلاحق البیان، تو اس کے ساتھ بیان لاحق ہو گیا بالسنت القولیۃ والفعلیہ، سنت قولیہ اور فعلیہ سے۔ والمشترک، اور جیسے مشترک ہے، کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ثلاثۃ قروء، فإن قروء، اس لیے کہ جو قروء کا لفظ ہے، لفظ ایسا لفظ ہے مشترک، جو مشترک ہے بین الطہر والحیض، طہر اور حیض کے درمیان میں۔ بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا بقولہ، اپنے اس ارشاد سے طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان، فإنہ یدل، اس لیے یہ روایت دلالت کرتی ہے علی اس بات پر ان عدت الحرۃ ثلاث حیض، کہ آزاد عورت کی عدت وہ 3 حیض ہے، لا ثلاثۃ اطہار، نہ کہ 3 طہر ہیں۔ وإنہما یصحان موصولا و مفصولا، یہ دونوں بیان بین تقریر اور تفسیر دونوں یہ صحیح ہے، موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح صحیح ہے۔ وعند بعض المتکلمین، اور بعض متکلمین کے نزدیک لا یصح بیان المجمل والمشترک، مجمل اور مشترک کا بیان صحیح نہیں، الا موصولاً، مگر موصولاً صحیح۔ لأن المقصود من الخطاب ایجاب العمل، اس لیے کہ خطاب سے مقصود وہ عمل کو واجب کرنا ہے۔ وذا موقوف علی فہم المعنی، اور وہ موقوف ہے ایسے معنی کے سمجھنے پر، الموقوف علی البیان، کہ جو معنی بیان پر موقوف ہے۔ فلو جاز تاخیر البیان، اگر بیان کی تاخیر جائز ہو، لأدى الی تکلیف المحال، تو محال کے مکلف کرانے تک یہ لے جاتی ہے۔ ونحن نقول، ہم کہتے ہیں، یفید الابتلاع، یہ آزمائش کا فائدہ دیتی ہے، بے اعتقاد الحقیت فی الحال، فی الحال حق ہونے کے عقیدے کے ساتھ، مع انتظار البیان للعمل، عمل کرنے کے لیے بیان کے انتظار کے ساتھ، ولا باس فیہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لأن تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یصح، اس لیے کہ وقت حاجت سے بیان کو مؤخر کرنا یہ صحیح نہیں۔ وعما عن الخطاب، رہا خطاب سے بیان کا مؤخر ہونا، فیصح، تو وہ صحیح ہے۔ وربما یؤیدنا، اور بس اوقات ہماری تائید ہوتی ہے، تائید کرتی ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ ہماری تائید کر رہی ہے۔ فَإِنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي، اس لیے کہ یہاں ثم تراخی کے لیے ہے، وَهُوَ يَدُلُّ، اور وہ دلالت کرتا ہے علی اس بات پر، ان مطلق البیان یجوز، مطلق بیان یہ جائز ہے، ان یکون متراخیا، کہ وہ تاخیر کے ساتھ ہو، لیکن خصصنا عنہ بیان التغییر، لیکن ہم نے اس سے بیان تغییر کو خاص کیا، لما، اس دلیل کی وجہ سے، سیاتی جو ان قریب آ رہی ہے۔ فبقی بیان التقریر والتفسیر علی حالہ، اس لیے بیان تقریر و تفسیر اپنے حال پر باقی رہ گئی۔ یصح موصولا و مفصولا، وہ موصولاً بھی صحیح ہے اور مفصولاً بھی یہ صحیح ہے۔ او بیان تغییر، یا وہ بیان تغییر ہوگا، کالتعلیق بالشرط والاستثناء، جیسے شرط اور استثناء کے تعلیق بھی شرط ہے اور استثناء ہے۔ فإن الشرط المؤخر فی الذکر، اس لیے کہ وہ شرط جو ذکر میں مؤخر ہو، مثل قولہ انت طالق ان دخلت الدار، بیان مغیر لما قبلہ، یہ ایسا بیان ہے کہ جو ما قبل کو تبدیل کرنے والا ہے، من التنجیز الی التعلیق، تنجیز سے تعلیق کی طرف۔ اذ لو لم یکن قولہ ان دخلت الدار، اس لیے کہ اگر شوہر کا قول ان دخلت الدار نہ ہوتا، یقع الطلاق فی الحال، تو طلاق فی الحال واقع ہو جاتا۔ وبإتیان الشرط بعدہ صار معلقا،
اور اس کے بعد شرط لانے کی وجہ سے وہ معلق ہو گیا۔ بخلاف شرط المقدم، برخلاف شرط مقدم کے، شرط جب مقدم ہو فإنه ليس كذلك في رأينا، ہمارے رائے میں پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے۔ وهكذا الاستثناء، اسی طرح استثناء ہے، فی قوله، فی مثل قوله، مقر کے اس قول کی طرح، لہو علی الف الا مئۃ، غیر وجوب المئہ، اس نے 100 کے واجب ہونے کو تبدیل کیا، عن ذمتہ، اس کے ذمے سے۔ ولو لم یکن قولہ الا مئہ، اگر اس اقرار کرنے والے کا قول الا مئہ نہ ہوتا، لکان الواجب علیہ الفا بتمامہ، تو پھر اس پر 1000 مکمل واجب ہو جاتا۔ وانما یصح ذلک موصولا فقط، اور یہ بیان تغییر صرف موصولاً ہی صحیح ہے۔ لأن الشرط والاستثناء کلام غیر مستقل، اس لیے کہ یہ شرط اور استثناء یہ کلام غیر مستقل ہوتی ہے۔ لا يفید معنی، یہ کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتی، بدون ما قبلہ، ما قبل کے بغیر۔ فیجب، اس لیے ضروری ہے، ان یکون موصولا به، کہ وہ ما قبل کے ساتھ متصل ہو۔ دوسری دلیل، ولأنه علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے قال، فرمایا، من حلف علی یمین، جو کسی چیز پر قسم کھائے، ورأى غیرہا خیرا منہا، اور اس کے علاوہ دوسرے چیز کو بہتر دیکھے، فلیکفر عن یمینہ، تو اسے چاہیے کہ یمین کا کفارہ دے، ثم لیأتی بالذی هو خیر، پھر چاہیے کہ وہ کام کر لے جو بہتر ہے، یعنی خانص ہو جائے۔ جعل مخلص الیمین، یمین سے چھٹکارے کو بنا دیا گیا، هو الکفارۃ، کفارے کو بنایا۔ ولو صح الاستثناء متراخیا، اگر استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح ہوتا، لجعلہ مخلصا ایضا، تو اس کو بھی خلاصی، محل خلاصی اور خلاصی چھٹکارا کو بنا دیتے، اس کو بھی چھٹکارے کی جگہ بنا دیتے۔ ایضا بأن یقول، اس طور پر کہ کہتے، الآن، اب کہتے، انشاء اللہ تعالی، ویبطل الیمین، اور یمین باطل ہو جاتا۔ ورویہ، اور نقل کیا گیا، عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہ یصح مفصولا، یہ بیان تغییر مفصولا صحیح ہے، ایضاً مفصولا بھی صحیح ہے، لما، اس دلیل کی وجہ سے، رویہ، جن کو نقل کیا گیا، انہ علیہ السلام، کہ آپ علیہ السلام نے قال، فرمایا، لأغزون قریشا، میں ضرور بالضرور قریش کے خلاف جہاد کروں گا۔ ثم قال بعد سنۃ، پھر آپ نے 1 سال کے بعد فرمایا، انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ شارح کہتے ہیں، وہذا النقل غیر صحیح عندنا، یہ نقل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ ورویہ، اور نقل کیا گیا، انہ قال، ابو جعفر ابن منصور الدوانقی، ابو جعفر ابن منصور الدوانقی نے فرمایا، الذی کان من الخلفاء العباسیۃ، جو خلفاء عباسیہ میں سے تھے، انہوں نے کہا، لأبی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا، لما خالفت جدی، تم نے میرے دادا کی مخالفت کیوں کی، فی عدم صحت الاستثناء متراخیا، تاخیر کے ساتھ استثناء کے صحیح نہ ہونے میں۔ فقال ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، لو صح ذلک، اگر تاخیر کے ساتھ بیان تغییر صحیح ہو، بارک اللہ فی بیعتک، تو پھر اللہ ہی تمہارے بیعت میں برکت ڈال دے۔ اے یقول الناس الآن، یعنی اب لوگ کہیں گے، انشاء اللہ، فتنتقض بیعتک، تو پھر آپ کی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ فتحیر الدوانقی، اس لیے دوانقی حیران ہو گئے، وسکت، اور خاموش ہو گئے۔